وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے ہی گر جائے۔ ہم سب تو رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن یقین کیجئے ہم سب کی دنیا ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں، بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ بدلتی چیزیں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں، پر بدلتے ہوئے چہرے کبھی اچھے نہیں لگتے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مجھے دیکھنے دے قریب سے، میری چشمے زم کو زکوٰۃ دے۔ بدلہ تو جناب دشمن لیتے ہیں، ہم معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے شہر میں ہی اجنبی بنا دیتی ہے۔ نمک کی طرح ہو گئے ہیں ہم، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ چوٹ لگنا بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کی کرتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جائے، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اور ضرور رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والے کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔
10 ایسے طریقے کہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے۔ وہ آپ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ اس کی چمک آسانی سے بنا سکتے ہیں اور صرف مسکراہٹ سے آپ اس کے گال سرخ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لطیفوں پر ہنسے گی اور حقیقی طور پر آپ کی باتوں میں دلچسپی زیادہ لے گی۔ وہ آپ کی طرف دیکھے گی، لیکن جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ شرما کر آنکھیں نیچے کر لے گی۔ وہ بات چیت کو جاری رکھنا چاہے گی۔ وہ اپنے راستے اور شیڈیول تبدیل کرتی ہے تاکہ آپ کے ساتھ جڑ سکے۔ وہ آپ کو اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے کو ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہے اور آپ کو اپنے تمام راز بتانا چاہے گی۔ وہ آپ کی ہمیشہ توجہ چاہے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے کھل جائیں۔ وہ آپ کے ارد گرد آرام دہ محسوس کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، پتر، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ بدلتی چیزیں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں، پر بدلتے ہوئے چہرے کبھی اچھے نہیں لگتے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مجھے دیکھنے دے قریب سے، میری چشمے زم کو زکوٰۃ دے۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب لوگ دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے مسکرا کر جواب دیا کہ خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔